تو جب میں آنا چاہتی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں، اس لیے کہ آخری حجت خدا کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے نرجس خاتون میں کوئی آثار میں مجھے نظر نہیں آ رہے، تو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ جو آخری حجت ہے، اس کا حال حضرت موسیٰ جیسا ہے، جس طرح ان کی ماں کے آثار حمل نمایاں نہیں تھے، اسی طرح یہ ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ جب یہی جو شب ہے آج کی عبادت میں مصروف تھی، وہ کہتے ہیں میں نماز شب پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جناب نرجس خاتون وہ بھی نماز شب کے لیے وضو کر کے آئی اور اپنے حجرے میں چلی گئی، اور میں نے دیکھا کہ ان پر کوئی آثار نہیں تھے۔ تو لہٰذا میں بھی نماز شب کے ذکر جب پڑھ چکی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ صبح کی وہ جو سفیدی ہے، سفیدی جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، وہ تقریباً نزدیک ہے، نمایاں ہونے والی ہے، اور میں ذہن میں آئی، اور ایک مرتبہ میں نے میرے ذہن میں شک کی وہ ایک لکیر سی میرے ذہن میں کہا تھا امام نے، تو حجرے سے امام حسن عسکری عبادت مصروف تھے، تو جو ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی تو کہا شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، تو بھی اما بس وہ آیا ہی چاہتے، بس یہ کہا۔ تو میں نے جب گئی جناب نرجس خاتون کے حجرہ میں تو میں نے دیکھا کہ اب وہ اضطراب کی کیفیت میں ہے، تو جب میں نے ان کو پکڑا تو امام حسن عسکری آئے تو کہا پھپھی اما سورہ انا انزلنا پڑھے، تو کہتی ہے کہ جب میں سورہ انا انزلنا پڑھ رہی تھی تو جو میں سورہ انا انزلنا پڑھتی تھی تو جو جناب نرجس خاتون کے شکل میں موجود تھا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ سورہ انا انزلنا کی تلاوت فرما رہا تھا۔ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک پردہ درمیان میں حائل ہو گیا، اور جب پردہ حائل ہوا تو اب میں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹی، تھوڑا سا سراسیمہ پریشان سی، تو کہ اب مجھے جناب نرجس خاتون نظر نہیں آ رہے، تو اب جو ہی ایک مرتبہ پیچھے ہٹی جناب امام حسن عسکری نے پھر آواز دی تو بھی اما آ جائے، بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ حجرہ، وہ گھر، وہ کمرہ، اتنی نورانیت اس میں پیدا ہوئی، اتنی روشنی آئی کہ ایسے تھا جیسے آنکھیں چلا جائے۔ تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ آخری حجت خدا سجدے میں ہے اور شہادتین پڑھ رہا ہے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرا جد آخری رسول ہے، اور میرا دادا امیر المومنین ولی خدا ہے۔ اور کہتے ہیں ایک ایک کر کے تمام ائمہ کے نام جو ہیں وہ گنتے رہے، یہاں تک کہ جب اپنا نام آیا آنکھیں کھولی تو اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد۔ تو بی بی کہتی ہے کہ جب میں امام کے حوالے کرنے لگی پکڑ کر، کیونکہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی، اور یہ بی بی کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، یہ بی بی جو ہے یہ 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی بہن ہے، تو 11 کی پھوپھی ہے۔ پھر ضرورت پڑے گا
عصمت کو ایک ہے عصمت کبریٰ، ایک ہے عصمت صغریٰ. یہ بیویاں جو ہیں یہ عصمت صغریٰ پر فائز. یہ عصمت کیا ہے؟ جو گناہ نہ کرے. اور یہ بیویاں وہ ہیں جو طالب علم میں معصوم ہے. یہ وہ بیوی کہ جنس کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ یہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں ہاتھ پر یہ لکھا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل نہیں تو مٹنا ہی تھا. تو یہ جو ان کے دست مبارک پر یہ چیز لکھی ہوئی تھی تو امام زمانہ کی بلادت کی رات. چونکہ رسول کی حدیث کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور سارے کے سارے بنی فاطمہ سوائے امام علی. اور امام مہدی پر 32 کتابیں جو اہل سنت نے لکھی ہیں، اور خود مولا علی سے 51 حدیثیں ہیں امام مہدی پر، اور تقریباً 150 سے زیادہ امام جعفر صادق سے. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نظریہ ہم نے بنا لیا، کیونکہ ہمارے سنی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور مسلمہ بات ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے. تو امام مہدی جو ہے وہ کن کی نسل سے؟ امام حسین کی نسل سے. رسول پاک امام حسین سے فرما رہے کہ یہ میرا بیٹا حسین سید و سردار ہے، یہ سید و سردار کا بھائی ہے، یہ سید و سردار کا بیٹا ہے، اور اس کی نسل سے 9 بیٹے جو ہے وہ امام کے حجت خدا ہے، اور ان کا آخری قائم ہوگا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کما ملیت ظلمن و جورا، جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ حدیث سب کے ہاں ہے. اسمہ اسمی، اس کا اسم میرا اسم ہے، اور اس کی کونیت میری کونیت ہے. تو لہذا امام کا نام جو ہے وہ رسول کریم کا نام ہے، اور امام کی کونیت جو ہے ابو القاسم ہے، انہی کی کونیت ہے. تو یہ حدیث جو ہے سنی شیعہ منابر میں موجود ہے. اب کیا بات ہے کہ اگلا تھوڑا سا ٹکڑا حدیث کا کیوں بڑھایا گیا ہے؟ اگلا حدیث کا جملہ ایک اور لکھ دیا گیا ہے ساتھ کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام والا ہوگا، یعنی ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. یا بعد میں لکھ دیا گیا کہ وہ حسن کی اولاد سے ہوں گے، امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس چیز کو مان لیں کہ وہ امام حسین کی نسل سے ہوں گے تو پھر کڑی سے کڑی ملتی جائے گی، 12 امام پوری ہو جائے گی. تو پھر جو انہوں نے ایک عمارت کھڑی کر رکھی ہے وہ دوران سے گر جائے گی. اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہیں، اور ان کے خلیفہ کسی طرح کسی سلسلے میں پورے ہوتے نہیں ہیں. اگر وہ خلفائے راشدین کو لے لیں 4 وہ بن جائیں گے، اور آگے کیا کریں گے؟ یہ ہو گئے خلفائے راشدین. راشدین کا مطلب ہے رشد و ہدایت والے، اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آگے رشد و ہدایت ہے نہیں، آگے ملوکیت شروع ہو گئی ہے معاویہ سے، اور معاویہ 5واں ہو جائے اور اس کے بعد 6ٹا یزید ہو جائے. تو پھر جس میں یزید آئے گا تو پھر 12 پورے کیسے کریں؟ اگر وہ بنی عباس کو لے لیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بن جاتی ہے. وہ خود یہ 15 خلیفہ تھا معتمد عباسی جس کے دور میں امام زمانہ پیدا ہوئے.